پیارے دوستو، آج کا واقعہ ایسا ہے جو کہ آپ پورا دیکھیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود بھی پورا دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ ہے جس کی قبر سے اس کی لاش چند گھنٹوں کے بعد ہی غائب ہو چکی تھی، اور جب اس کی قبر میں عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ آخر وہ لڑکی ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس کی لاش کو ہی قبر سے باہر نکال لیا گیا؟ دوستو، پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت زیادہ رحم دل اور منصف تھا۔ اس کے کئی محلات تھے اور کئی غلام اور کنیزیں تھیں۔ اس بادشاہ کے بہت زیادہ پھلوں کے باغات تھے۔ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نور بانو تھا۔ بادشاہ نے بہت پیار محبت سے اس کا نام رکھا تھا، کیونکہ بادشاہ کی شادی کے بہت برسوں کے بعد وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور بادشاہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ بادشاہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور ان دونوں کی جان اپنی بیٹی میں بستی تھی۔ یہی وجہ تھی اتنا لاڈ پیار، عیش و آرام اور دولت دیکھ کر وہ شہزادی نور بانو آہستہ آہستہ ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے اتنے پیار اور محبت کو دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خودسری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی نور بانو جب بھی باہر نکلتی ایک فخر اور غرور سے اپنی گردن تانے رکھتی تھی۔ ہر کوئی اسے سخت ناپسند کرتا تھا، کیونکہ شہزادی نور بانو اکثر کسی نہ کسی بات پر غصہ ہو کر راہگیروں کا سر کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ملازموں کی ایک فوج تھی جو عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی جب بھی شہزادی نور بانو گھر سے باہر نکلتی تو اس کے ساتھ اس کے محافظوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی۔ ایک دن اسی طرح شہزادی نور بانو بازار میں جا رہی تھی، چونکہ وہ اکثر بازار کے دورے پر نکل جاتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا بازار گھومتی۔ آج بھی وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا شخص شہزادی نور بانو کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نور بانو کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اور اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ شہزادی نور بانو نے اپنے محافظ سے کہہ کر اس بوڑھے شخص کو قریب بلوایا اور کہنے لگی، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یوں دیکھنے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ شہزادی نور بانو کے اس طرح کہنے پر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بیٹی، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ بوڑھے کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر نور بانو کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، اور وہ غصے سے کہنے لگی، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور بانو کے غصے سے بولنے پر اس کے محافظ ایک دم آگے بڑھ آئے، اور تب نور بانو نے اپنے محافظ سے کہا، اس بوڑھے شخص کو ایسا سبق سکھاؤ، اسے اچھی طرح یہ بات یاد ہو جائے کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی میرے سامنے آنا ہے۔ اتنا کہہ کر شہزادی نور بانو بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ محافظوں نے اس بوڑھے شخص کو کافی مارا پیٹا۔ اتنے میں اس بوڑھے شخص کا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ اس نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو محافظوں کے ساتھ الجھ پڑا اور کہنے لگا، آخر تم میرے باپ کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں وہ غریب ہے، لاچار ہے اور اسے دکھائی بھی نہیں دیتا؟ تو محافظ کہنے لگے کہ ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو شہزادی نور بانو نے یہ حکم دیا تھا اور ہم اس کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ محافظ کے منہ سے یہ بات سن کر عمر نے پوچھا، یہ شہزادی نور بانو بادشاہ کی لڑکی ہے جو بہت مغرور اور گھمنڈی ہے، اور جسے اپنے حسن پر بہت ناز ہے، اور جس نے شہر کے ہر دوسرے شخص کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عمر کے اس طرح کہنے پر شہزادی کے محافظ نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، ہم خود اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں، کیونکہ شہزادی ناجائز ہی کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہیں، مار دیتی ہیں اور حتیٰ کہ نوکری سے بھی نکلوا دیتی ہیں۔ بادشاہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔
اسی بات نے شہزادی نور بانو کے اندر ایک خودسری پیدا کر دی ہے۔ محافظ نے یہ کہا اور اس بوڑھے شخص سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمر کتنی ہی دیر سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس طرف دیکھتا رہا جس جگہ پر نور بانو شہزادی اور اس کے محافظ جا رہے تھے۔ عمر نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ضرور شہزادی نور بانو کو سبق سکھائے گا اور اسے اس کے گھمنڈ کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ شہزادی نور بانو نے جو سلوک اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا اس نے عمر کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ عمر نے اپنے باپ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لا کر اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ عمر کا باپ غریب تھا اور بوڑھا تھا، اپنے زخم برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ عمر مسلسل اس کی تیمارداری میں مصروف رہا۔ 2-3 دن تک اس بوڑھے شخص کی حالت پہلے سے سنبھل چکی تھی اور اب وہ بہتر تھا۔ تبھی آج عمر گھر سے نکلا۔ اس نے سوچ رکھا تھا اسے شہزادی نور بانو کے ہاں جانا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تبھی عمر اپنے گھر سے نکل کر سیدھا نور بانو کے محل نما گھر میں آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور محل میں کہیں کہیں مشعل روشن ہو چکی تھی۔ عمر ادھر ادھر بچتا بچاتا دیکھتا ہوا سیدھا نور بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے کے اندر ضرورت کی ہر چیز میسر تھی اور ایسی شان و شوکت اور قیمتی نایاب چیزیں وہاں پر موجود تھیں جنہیں دیکھ کر عمر حیران رہ گیا۔ اس وقت نور بانو اپنے بستر پر دراز تھی، لیکن ابھی وہ جاگ رہی تھی۔ عمر پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ شہزادی نور بانو نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر جب اسے اپنا مقصد یاد آیا وہ ایک دم آگے بڑھا اور اتنی دیر میں شہزادی نور بانو کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ عمر نے یہ سب دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ شہزادی نور بانو کے گھر سے آنے کے بعد عمر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا اور پھر رات کو اپنے گھر واپس آ گیا، جہاں پر بوڑھا شخص اس کا منتظر تھا اور فکر مندی سے اسے پوچھنے لگا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتا بھی ہے میں تمہاری طرف سے بے حد فکر مند ہوتا ہوں۔ اپنے بوڑھے باپ کی یہ بات سن کر عمر تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جان بس یوں ہی شہر گھوم رہا تھا، معذرت کرتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ عمر کے ادب سے کہنے پر اس کے باپ نے سر ہلا دیا، جبکہ عمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن پورا شہر ایک نئی قیامت لے کر طلوع ہوا تھا، جب اس بوڑھے شخص بادشاہ اور اس کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ نور بانو اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ شہزادی نور بانو کی خاص ملازمہ نے آ کر یہ خبر جب بادشاہ کو دی اور وہ بادشاہ تو پیٹنے لگا اور اپنا سر زور زور سے دیواروں پر مارنے لگا۔ اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر اسے یہ غم برداشت نہ ہو سکا، جبکہ اس کی بیوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے اور دیوانہ وار اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں پر بستر پر شہزادی نور بانو مردہ حالت میں موجود تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون نیلا پڑ چکا تھا اور اس وقت نور بانو بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی۔ بادشاہ نے پھر بھی اس پر بس نہیں کی۔ شہر کے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوا کر شہزادی نور بانو کا معائنہ کروایا، لیکن نور بانو اس دنیا سے جا چکی تھی اور یہ سچائی بادشاہ اور اس کی بیوی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بادشاہ کے محل پر ایک سناٹا پھیل چکا تھا اور موت کے بعد جو خاموشی ہوتی ہے اسے سارے گھر نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی رو رو کر غم سے نڈھال تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اگلے ہی دن شہر کی سب سے مہنگی اور بڑی قبرستان میں دفن کروا دیا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دفنانے کا عمل بادشاہ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اللہ کی مرضی کے آگے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اس کے دل کو نہ تو صبر تھا اور نہ ہی قرار۔ شہزادی نور بانو کو دفنانے کے بعد بادشاہ کافی دیر اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا رہا اور پھر روتے روتے اسی طرح محل آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شہزادی نور بانو اس کا کل سرمایہ تھی اور اب وہ منو مٹی تلے جا کر سو چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس رات کی صبح کیسے کیسے رنگ لے کر آئے گی اور کیسے ایک نئی قیامت اس بادشاہ کی منتظر ہوگی۔ اگلی صبح جب بادشاہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھا، ساری رات جاگتے رہنے کے باعث اس کا سر شدید درد کر رہا تھا اور اس غم سے نڈھال تھا۔ تبھی اس کا ایک محافظ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا،
اے بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ میں صبح جب شہزادی نور بانو کی بھی قبر پر پھول چڑھانے گیا تو ایک عجیب منظر مجھے دکھائی دیا۔ محافظ کے لہجے میں خوف محسوس کر کے بادشاہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیسا منظر؟ جلدی بتاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بادشاہ کے کہنے پر محافظ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں جب وہاں پر پھول پر چڑھانے گیا تو دیکھا شہزادی کی قبر چاک ہے اور اس کے اندر سے لاش کا تابوت غائب ہے، اور قبر کے اندر ڈھیر سارے قبر کے بجو، سانپ اور بچھو موجود ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں جبکہ سانپ اپنا پھن پھیلاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی اور وہ ایک دم اٹھ کر محافظ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیسے بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ بادشاہ کی بات سن کر محافظ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ میرے ساتھ چل کر خود دیکھ لیں، آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا۔ محافظ کے اس طرح کہنے پر بادشاہ اسی وقت بھاگم بھاگ قبرستان کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ واقعی نور بانو کی قبر چاک تھی اور اس کے اندر اس کی لاش موجود نہیں تھی، جبکہ قبر کے اندر موجود بچھو، سانپ اور بجوؤں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو قبر میں موجود تھا۔ بادشاہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح قبر کے سرانے بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ میری بیٹی آخر کہاں چلی گئی؟ کس نے میری بیٹی کے مردہ وجود کو چرا لیا؟ آخر ایسا بدبخت کون ہے؟ بادشاہ وہاں بیٹھ کر روتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تبھی بادشاہ نے محافظوں سے کہا کہ وہ شہر کا کونا کونا چھان مارے اور یہ دیکھے کہ شہزادی نور بانو کی لاش کو کہاں لے جایا گیا ہے، مسجدوں میں منادی کروا دے اور اس کے علاوہ ہر آئے گئے سے پوچھ گچھ کریں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق محافظوں نے شہر میں ہر شخص سے پوچھ گچھ کی، مسجد میں منادی بھی کروا دی اور ارد گرد موجود ہر شخص سے نور بانو کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی تو کسی نے نور بانو کی لاش کو دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات سے بادشاہ بہت پریشان اور حیران تھا، آخر کوئی یہاں سے شہزادی نور بانو کی لاش کو لے کر کہاں گیا ہے، اور اگر لے کر بھی گیا ہے تو کسی کی نظروں میں کیوں نہیں آیا؟ کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، لیکن وہ شخص کون تھا اور کہاں لے گیا، اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بادشاہ بے انتہا پریشان تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نور بانو کو کہاں سے ڈھونڈے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اسی وجہ سے بادشاہ بے حد حیران و پریشان تھا۔ بادشاہ نے ایک بھاری رقم کا اعلان بھی کروا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد اس کی بیٹی کی لاش کا پتہ چل جائے۔ دوسری طرف نور بانو کی لاش کو عمر لے جا رہا تھا، اور جب دیکھا گیا کہ جگہ جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور اس بادشاہ کے کہنے کے مطابق ہر راہگیر سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، تو عمر تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر اچانک اسے ایک ایسی جگہ کا خیال آیا جہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جگہ عمر نے اس وقت ڈھونڈی تھی جب وہ جادو کا کام سیکھ رہا تھا، اور عمر وہاں پر بیٹھ کر ہی عمل کیا کرتا تھا، اس لیے عمر نور بانو کو لے کر سیدھا وہیں پر چلا گیا اور وہاں پر لا کر اسے فرش پر لٹا دیا۔ اس وقت شہزادی نور بانو سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اسے دیکھ کر عمر کے دل کی حالت کچھ عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ وہ نور بانو کی لاش کو لے تو آیا تھا، لیکن اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے وہ اس لاش کا کیا کرے۔ جس رات عمر شہزادی نور بانو کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہاں جانے کے بعد اس نے شہزادی نور بانو کو اس طرح اپنے بستر پر دراز دیکھا تو اس نے ایک جادوئی عمل کے ذریعے شہزادی نور بانو کے جسم کے اندر سانپ کا زہر بھر دیا تھا، جس زہر کے اثر سے شہزادی نور بانو کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ صرف ایک جادوئی عمل تھا اور اس کے بارے میں عمر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عمر اپنا کام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ شہزادی نور بانو کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تبھی جب شہزادی نور بانو کو دفنا دیا گیا تو رات کے اندھیرے میں عمر اسے لے کر شہر سے باہر آ گیا۔ عمر بس اسے اس کے گھمنڈ کی سزا دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی شہزادی نور بانو کو یہاں لانے کے بعد
اس نے کچھ دیر کے بعد اس کے جسم کا زہر ختم کر دیا۔ یہ سارا عمل جادوئی طریقے سے کیا گیا تھا، جس کے کچھ دیر کے بعد شہزادی نور بانو کو ہوش آنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھامے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، یہ جگہ کون سی ہے؟ اور تبھی شہزادی نور بانو کی نظر عمر پر پڑی تو وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ شہزادی نور بانو کے انداز میں عجیب سا گھمنڈ تھا۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی وہ اس وقت کہاں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تبھی عمر کہنے لگا، تم میری حراست میں ہو اور جب تک میں چاہوں گا تم یہیں پر رہو گی۔ شہزادی نور بانو نے یہ سن کر غصے سے عمر کو گھورا اور کہنے لگی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا باپ کون ہے؟ شہزادی نور بانو کے اس انداز پر عمر کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے، لیکن تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، اور تمہارے باپ کے لیے اب تم مردہ ہو چکی ہو، ایک لاش، اور جس کی تلاش پورے شہر میں کی جا رہی ہے۔ عمر کی یہ بات سن کر شہزادی نور بانو کے پیروں تلوں سے تو زمین کھسک گئی اور تبھی وہ کہنے لگی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، تو پھر میرا باپ مجھے مردہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ شہزادی نور بانو کی بات سن کر عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہارا تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، میں نے تمہیں مار دیا تھا اور پھر تمہاری لاش کو تمہاری قبر سے نکال کر یہاں پر لے آیا ہوں، اور یہ سب کچھ ایک جادوئی عمل کے ذریعے ممکن ہو سکا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کیسے جادوئی زہر کے اثر سے مار دیا اور پھر تمہاری لاش کو یہاں سے نکال کر لے آیا ہوں اور اب تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ عمر کی یہ بات سن کر شہزادی نور بانو حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کیسے مر سکتی ہوں؟ میں تو ابھی جوان ہوں اور ویسے بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شہزادی نور بانو نے عمر کی بات پر انکار کر دیا اور بالکل بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور یہ بات شہزادی نور بانو نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ عمر سے کہنے لگی، تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا حق کس نے دیا؟ آخر تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح مار کر زندہ کرنے والے اور پھر اپنی قید میں رکھنے والے؟ چھوڑو مجھے اور جلدی کرو، مجھے یہ اپنے محل واپس چھوڑ کر آؤ، میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شہزادی نور بانو نے غصے سے کڑتے ہوئے لہجے میں عمر سے کہا تو عمر کہنے لگا، تمہارا یہی گھمنڈ اور غرور ختم کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اب تمہیں دیکھنا، جب تک تمہارا گھمنڈ ختم نہیں ہوگا تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر عمر وہاں سے نکل آیا، جبکہ شہزادی نور بانو وہاں پر قید تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہاں پر نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان۔ جو دروازہ تھا وہاں سے عمر جا چکا تھا اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شہزادی نور بانو نے ارد گرد بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی لگائیں اور چیخی چلائی، لیکن کہیں سے بھی اس کے لیے کوئی مدد نہیں آئی۔ نہ جانے یہ جگہ کہاں پر تھی، کیسی تھی، اور کوئی یہاں پر آتا بھی تھا یا نہیں۔ شہزادی نور بانو کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے روتی رہی اور اپنے محل کے عیش و آرام کے بارے میں سوچتی تو اسے اندازہ ہوتا وہ کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ وہ عمر کی منتظر تھی کب عمر آتا ہے اور اسے اس کی قید سے رہائی ملتی ہے، لیکن عمر کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے شہر میں شہزادی نور بانو کو ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کے آدمی پھیل چکے تھے۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی انعامی رقم کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک شہزادی نور بانو کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی ایک دن عمر نور بانو کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا باپ تمہیں بری طرح سے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں تمہیں تب تک یہاں سے رہائی نہیں دے سکتا جب تک تم میرے باپ سے معافی نہیں مانگو گی۔ عمر کی یہ بات سن کر شہزادی نور بانو بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے باپ سے میں کیوں معافی مانگوں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ نور بانو تنگ آ کر بولی۔ وہ کہنے لگا، یہی تو تمہارا گھمنڈ ہے اور غرور ہے جو میرے باپ کو ایک اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ کتنے ہی دن اپنے زخموں کو سیکتا رہا، تم نے میرے باپ کو ناجائز سزا دی اور اسے اپنے محافظوں سے پٹوایا، اسی لیے تمہیں میرے باپ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ تم ساری زندگی یہاں پر بیٹھی رہو گی، کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ تم اچھی طرح جان گئی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ عمر کے اس انداز پر شہزادی نور بانو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شہزادی نور بانو ایک اکڑ اور کھمنڈی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طور عمر کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی حالات چل رہے تھے وہ سب عمر کے حق میں جا رہے تھے۔ اس لیے شہزادی نور بانو اسے راضی کرنے کے لیے کہنے لگی، میں تمہاری منت کرتی ہوں تو مجھے یہاں سے رہائی دے دو۔
میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہارے باپ سے معافی بھی مانگ لوں گی، بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو۔ شہزادی نور بانو نے روتے ہوئے عمر کی منت کی تو عمر کہنے لگا، نہیں، ابھی نہیں، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، ابھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے میرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارا ناٹک ہے، لیکن شاید تم نہیں جانتی، جب تک صحیح معنوں میں تم اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا اور جب تک تم اپنے گھمنڈ اور غرور کو ختم نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ عمر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن نور بانو وہاں پر بیٹھے سر جھکا کر روتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے، جبکہ عمر کے دل میں نور بانو کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ جس دن نور بانو کو اس نے مردہ حالت میں لا کر یہاں پر لٹایا، عمر کے دل اس کو دغا دے چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ شہزادی نور بانو کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تبھی کچھ دن بعد گزرے تو نور بانو کے پاس آیا۔ نور بانو بری طرح سے اداس تھی اور اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عمر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ شہزادی نور بانو کہنے لگی، میں جان گئی ہوں میں بہت غلط تھی، میں لوگوں کے معاملے میں انصاف نہیں کرتی تھی، جبکہ اس کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی، تو مجھے معاف کر دو اور اپنے باپ سے بھی مجھے معافی دلوا دو۔ میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم بے شک مجھے اس قید میں رکھو یا واپس میرے محل پر پہنچا دو، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس ایک بار میرے باپ کو یہ بتا دو کہ میں زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا باپ میرے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ شہزادی نور بانو منت بھرے انداز میں عمر سے کہا تو عمر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس وقت نور بانو کی آنکھوں میں اسے سچائی دکھائی دے رہی تھی اور عمر جان گیا تھا اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اب تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے محل چھوڑ کر آتا ہوں۔ عمر کی یہ کہنے کی دیر تھی، نور بانو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ عمر باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور بانو نے نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد آسمان کا چہرہ دیکھا تھا، کھلی فضا کو محسوس کیا تھا، تبھی وہ بے اختیار رونے لگی اور شکر ادا کرنے لگی۔ وہ زندہ ہے اور ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے۔ عمر سارے راستے خاموشی کے ساتھ اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر اس کے محل کی طرف چل پڑا تھا۔ سارے راستے عمر نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کے محل کے پاس پہنچے تو عمر کہنے لگا، میں نے تمہارا گھمنڈ توڑنے کے لیے تمہیں یہ سزا دی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا تو میرے دل میں جگہ بنا لوگی اور اتنی بنا لوگی کہ اب تمہارے بغیر جینا مشکل ہے، میرے لیے ناممکن ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ سکوں، تو میری محبت کو قبول کرنا۔ یہ کہہ کر عمر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا، جبکہ شہزادی نور بانو وہیں پر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ جس طرف عمر گیا تھا، عمر ایک اچھا، خوبصورت اور خوش شکل لڑکا تھا، اور اگر نور بانو اتنی گھمنڈی لڑکی نہ ہوتی تو شاید پہلے ہی عمر کے لیے اپنے دل میں گہرے جذبات محسوس کرتی۔ عمر کے اقرار محبت کے بعد نور بانو کے دل میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ عمر کے بارے میں سوچتی ہوئی جب اپنے محل میں داخل ہوئی تو وہاں پر سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بادشاہ نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ بادشاہ کو جب نور جہاں کے آنے کی خبر ملی تو وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، تبھی دونوں میاں بیوی نے بے اختیار دیکھا تو سجدے میں گر گئے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو گلے لگا کر شدت سے رونے لگے اور تبھی کہنے لگے، میری بچی، میری نور بانو، تم واپس آ گئی، میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ بادشاہ کی اس طرح کہنے پر نور بانو بھی رونے لگی۔ نور بانو اپنے آنسو صاف کر کر کہنے لگی، جی ابا حضور، یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ نور بانو نے مختصر اپنے ساتھ ہو جانے والے واقعے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا، تاہم اس نے عمر کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ عمر کے لیے اس کے دل میں گہرے جذبات امنڈ آئے تھے، کیونکہ اتنے عرصے ساتھ رہنے کے باوجود بھی عمر نے کبھی تو کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اور اس نے بادشاہ کو یہی بتایا کہ عمر نے اس کی مدد کی تھی اور اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ بادشاہ عمر سے ملنا چاہتا تھا اور اسے بھاری انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی اس نے اپنے محافظوں کو بھیج کر عمر کو بلوا لیا۔ عمر یہی سمجھا تھا کہ اس نے بادشاہ کو میری شکایت لگا دی ہوگی اور بادشاہ اسے سزا دینا چاہتا ہے، لیکن جب اس کے محل میں آیا تو بادشاہ نے بے انتہا اسے پیار و محبت سے انعام و اکرام دیا اور بے اختیار سے گلے لگا کے سامنے اپنی خواہش کو رکھا، اور وہ کہنے لگا، میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح تم نے میری بیٹی کا خیال رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی اس کی حفاظت کرو۔ نور بانو کی اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور بادشاہ عمر کو پہلی نظر میں ہی پرکھ چکا تھا، کیونکہ عمر کے بلند بخت اس کے ماتھے پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی بادشاہ نے ان دونوں کا نکاح مقرر کر دیا۔
اور چند دنوں میں ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں تھی جس کے گھمنڈ کی سے خوب سزا ملی، اور وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے کتنا عرصہ اپنے ماں باپ سے دور رہی، اور اسے نہ صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے موت کو گلے لگانا پڑا، بلکہ اس کے بعد ایک جادوئی عمل کے ذریعے سے ایک دوبارہ زندگی بھی دی گئی۔ نور بانو اگر گھمنڈ نہ کرتی، غرور نہ کرتی، تو شاید اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا اور وہ زندہ رہتی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہتی، اور اس کی غرور اور گھمنڈ کی بدولت اس کی قبر میں سانپ بچھوؤں نے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔